بھروسہ کسی بھی رشتے کی سب سے مہنگی شرط ہے۔ اگر تلاش ہے خدا کی آپ کو تو ٹوٹے ہوئے دل سے ابتدا کیجیے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اچھا امیر بہت اچھا ہوتا ہے اور برا غریب بہت برا۔ اچھا امیر وہ ہے جو اپنے مال سے اپنے محروم بھائی کی خدمت کرے، اور برا غریب وہ ہے جو دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے حاصل کرنا چاہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو آدمی اپنی قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا آدمی بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ برباد لوگوں سے اپنی ہم نشینی رکھو، اس طرح تمہارا علم بڑھے گا۔ نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور طاقتور بنو مگر نفرت اور سختی کے ساتھ نہیں۔ صبر ایک وہ لذت ہے جس کا مزہ سدا باقی رہتا ہے۔ کسی بھولے بھٹکے کو راہ بتلانا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ جس تن اور من میں اللہ کا ڈیرا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بسیرا نہیں، وہ دل اور وہ تن ویران ہے۔ تیری فضول باتیں تیرے ذکر کے نور کو بجھا گئی، ہائے اتنا بڑا خسارہ، کیا خوب ہوتا کہ تو گنگا ہوتا۔ ذکر الہی کی مجلس جب ختم ہونے لگتی ہے، نفس اور شیطان قید سے آزاد ہو کر اپنی مجلس قائم کر لیتے ہیں، جو خرافات اور واہیات کا مرکز ہوتی ہے۔ بادشاہ کا دوست عزت اور اختیار کے اعتبار سے بادشاہ ہی ہوتا ہے، اگرچہ بادشاہ نہیں ہوتا۔ اور بادشاہوں کے بادشاہ کے دوست جو دنیا کی نظروں میں حقیر اور فقیر ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتے، وہ حقیقتاً بہت کچھ ہوتے ہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو خالی گھڑے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں، اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جھولی ہی بھرتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ہے تو پھر جستجو میں لگا رہے، دل کی آگ اور آگ کے پانی سے اپنی روح کی غذا تیار کر۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کا دن آئے گا یا نہیں، آپ آج کے دن کو ٹھیک کر لو، یہی آخری دن ہے۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ زمین پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ خدا سے ڈرنے والے کی زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، لیکن انسان اپنے خدا کو نہیں پہچانتا۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کے اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔
جس انسان کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے وہ اپنی زندگی کے بہت سے قیمتی فیصلے غلط کر بیٹھتا ہے۔ ساری دنیا کے درختوں کے قلم بن جائیں اور ساری دنیا کے سمندروں کی سیاہی، تب بھی انسان اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکتا۔ سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں تب بھی فراخی اور کامیابی کی امید رکھو۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ جو نوح کا ہے، جو یونس کا ہے، جو آدم کا ہے، جو ابراہیم کا ہے، وہی تو تمہارا ہے۔ جس بستی سے حق والا محروم ہو کر نکلے وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ سچے دوست کی مثال آنسو کی طرح ہے، جب بھی دل خفا ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے۔ اچھا دوست جتنا بھی ناراض ہو وہ دشمن کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ معلوم نہیں دونوں میں سے کیا زیادہ تکلیف دہ ہے۔ پورا راستہ طے کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ آپ غلط منزل پر پہنچے ہیں، یا آدھا راستہ طے کرنے کے بعد معلوم ہو کہ آپ غلط راستے پر ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، عبادت کی کمی کو اگر کوئی شخص پورا کر سکتا ہے تو وہ اللہ کے لیے رونے والا شخص ہے۔ بدصورت کی جو حرکت بدتمیزی کہلاتی ہے، وہی حرکت خوبصورت کرے تو ادا کہلاتی ہے۔ جب تمہیں کسی پر غصہ آتا ہے تو فوراً کسی ایسے شخص کا تصور ذہن میں لے آیا کرو جس سے تم کو محبت ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلا کرتی ہیں۔ زندگی پر تنقید اللہ پر تنقید ہے، اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ نفس کو پاک کرنا ہو تو 3 باتوں کو اپنی عادت بنا لو: نعمت پر شکر، تکلیف پر صبر اور گناہ پر توبہ۔ کامیابی ان کی پیروی کرنے میں نہیں کہ جو چاند پر گئے، بلکہ ان کی پیروی کرنے میں ہے جن کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ آنکھ والا وہ ہے جو اپنے آپ کو دیکھے۔ عاجزی یہ ہے کہ آپ اچھا کام کر کے آگے بڑھ جائیں، یہ سب سوچے بغیر کہ لوگ میرے اچھے کام کی تعریف کریں گے یا نہیں۔ جوڑ توڑ کی اس دنیا میں ہر چیز قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ خوشی تو دھوکہ ہوتی ہے، تتلی سے بھی ہلکے پر ہوتے ہیں، اچانک اڑ جاتی ہے۔ دکھ تو پہاڑ ہوتا ہے، جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں جم جاتا ہے۔ ہر بندے نے موت کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن سمجھدار بندہ موت سے پہلے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی آدمی کھجور خیرات کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچائے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو سیکھا ہوا سبق بھی بھول جاتا ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ آپ نے فرمایا، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بدزبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ اپنی عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کرنے سے بچاؤ جو باقی رہنے والے نہیں، کیونکہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دوسروں کی کوئی بات چھپ کر سنی جس کو وہ اس سے چھپانا چاہتے تھے تو قیامت کے دن ایسے شخص کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص زندگی میں زینت اور آرائش زیادہ کرتا ہے وہ کم عقل ہوتا ہے۔ حاسد کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ محسود یعنی جس سے حسد کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ جب زندگی ہنسائے تو سمجھ لو کہ اچھے اعمال کا پھل مل رہا ہے، اور جب زندگی رلائے تو سمجھ لو کہ اچھے کام کرنے کا وقت ہے۔ ان لوگوں کی بات زیادہ پر اثر ہوتی ہے جن کے پاس نصیحت کے لیے خوبصورت الفاظ کی بجائے خوبصورت کردار ہوتا ہے۔ کسی کے راز تلاش نہ کر، اگر نظر آ جائے تو فاش نہ کر۔ خوش کلامی ایک ایسا پھول ہے جو کبھی نہیں مرجھاتا۔ اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ برائی سے دور اور نیکی کے پاس صرف نماز ہی لے کر جا سکتی ہے۔ جس نور کی تمہیں تلاش ہے وہ قرآن ہی تو ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ آسان کام کسی کا دل دکھا کر معافی مانگ لینا، اور مشکل کام اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا۔ اللہ نے انسان کے لیے زبان ایک اور کان دو بنائے ہیں تاکہ بولے کم اور سنے زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو، اس لیے کہ ہر ایک کو وہ کچھ ضرور ملے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہر مرض کے لیے دوا ہے اور پرہیز دوا سے بڑھ کر ہے۔ مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، فحش بکنے والا، بے باک اور بے حیا نہیں ہوا کرتا۔ بے شک اللہ تعالی
بے حیا شخص کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، اہل جنت کے بدن پر بال نہ ہوں گے اور بغیر داڑھی کے ہوں گے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا معلوم ہوگا، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی اور نہ کپڑے بوسیدہ ہوں گے۔ بسا اوقات انسان ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کے نقصان کو وہ نہیں سمجھتا، اور اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنی دوری مشرق اور مغرب کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور پر کوشش کرو اور فکر کرو جن کو معمولی اور حقیر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر بھی باز پرس ہونے والی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تم تو بس چند دنوں کا مجموعہ ہو، جب تمہاری زندگی کا ایک دن گزر جاتا ہے تو گویا تمہارے وجود کا ایک حصہ جھڑ جاتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں، بس جسے علم حاصل ہو وہ عمل بھی کرے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے اس کو چھونا بھی، اور یہ سب کام عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ مگر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ آپ نے فرمایا، یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار مت کرو۔ دنیاوی خواہشیں اور دین ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خواہش کے ساتھ دین نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ عقل کے ذریعے خواہش نفسانی کا مقابلہ کرو۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ، وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا، اور وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ حسد صرف تمہاری نیکیوں کو نہیں، تمہاری ذہانت اور تمہاری صلاحیت کو بھی کھا جاتا ہے۔ ہم صرف تعلیم خرید سکتے ہیں، لیکن عقل اور ذہانت خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ گمراہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہوں پر دلیر ہو جاؤ گے، بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سیکھو گے، بادشاہوں، امراء اور سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے، تم فقیروں میں بیٹھا کرو، عاجزی سیکھ جاؤ گے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، بے حد محبت انسان کو اپنی حد میں لے آتی ہے۔ صبر، خاموشی اور لا تعلقی بہترین انتقام ہے۔ چھوٹے غم واویلا کرتے ہیں
بڑے غم انسان کو چپ لگا دیتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عشق کا قبلہ خدا ہے اور باطل کا قبلہ شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو واجب قرار دیا ہے، مگر اصل عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر انسان کا سر نماز میں جھک گیا تو کیا حاصل؟ اصل بات تو دل کے پاک ہونے کے بعد اللہ کے سامنے دل کو جھکانے میں ہے۔ آپ نے فرمایا، جس طرح پرندہ دانے پر لپکتا ہے، اسی طرح مومن کا دل سچائی کی طرف لپکتا ہے۔ یہ علامت صرف خالص مومن کی ہے۔ اگر کسی کا دل گناہوں کی وجہ سے بیمار ہو، اس کے لیے یہ علامت نہیں ہے۔ جو عقل مند ہیں وہ اپنی عقلوں کو اللہ کی ذات اور صفات کے سمجھنے میں صرف کرتے ہیں، لیکن بیوقوف لوگ دنیا کے کاموں میں عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ اخلاص جہالت کو علم سے بدل دیتا ہے اور خود غرضی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے۔ کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ آپ نے فرمایا، محبت کے بغیر ہر موسیقی صرف شور ہے، ہر رقص محض پاگل پن ہے اور سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ جو غم تمہارے دل میں چھید لگاتے ہیں، انہیں بھرنے کے لیے ان سے بہتر چیزیں ان کی جگہ آتی ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی تعریف یہی ہے کہ وہ لوگوں کی مشکلیں حل کرتے ہیں اور اپنی مشکلوں پر خاموش رہتے ہیں۔ صبر ہر کشادگی اور برکت کی کنجی ہے، تو پھر تو جلدی میں کیوں پڑا ہے؟ مولانا رومی فرماتے ہیں، تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اسے ڈھونڈو۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے۔ جو مسلسل کوشش کیے جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حقیقی کامیابی لگاتار محنت کا کام ہے۔ ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ اگر غصہ آ جائے تو درود پڑھو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ چلو روح سے تیز پرواز کریں اور اس کے جانے سے پہلے ہی خود کو اپنے رب کے پاس پہنچا دیں۔ ہرے بھرے وہی ہوتے ہیں جو خاک یعنی مٹی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ کتنا اچھا لگے اگر سخت مشکل میں دیکھ کر بھی لوگ آپ کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ ذرا بھی پریشان نہیں تھا، بس اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ اچھے اور عقل مند لوگوں کے ساتھ رہیں تو حقیقت خواب میں بھی رہنمائی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ بھلا روح کو دنیا کی چیزیں کیسے اچھی لگی کہ وہ تو اللہ کے دربار سے ہو کر آئی ہے۔ بہت اونچا اڑنے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور پر ہلانے کا دل بھی نہیں کرتا۔ دنیا بھی عجیب چیز ہے، اسی پر تنگ پڑتی ہے جو اس کی دھن میں لگتا ہے۔ اگر صرف اللہ کو ماننا ہی سارا ایمان ہوتا تو شیطان بھی ایک مومن ہوتا۔
اللہ کی راہ میں پیسے لگائیں تو پیسے میں برکت آ جاتی ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں وقت لگائیں تو وقت میں برکت آ جاتی ہے۔ مجھے یہ خوف دے مالک کہ مجھے پر ہے نظر تیری، بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے۔ ہجوم لاکھ سہی زندگی کے میلے میں، میرے وجود میں ایک آدمی اکیلا ہے۔ اگر آپ کو بہت غصہ آتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں، غصہ شیطان پر نکال دیں، ہر وہ کام کریں جو اس کو ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند۔ زمین کے پیچھے لڑنے والوں یاد رکھنا، ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام پوری زمین کے مل جانے پر بھی اداس تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جنت کے مقابلے میں یہ دنیا بہت حقیر ہے۔ دل میں اللہ کی رضا کا شوق اور زبان پر اللہ کے ذکر کی عادت، دو ایسے کام ہیں جو کچھ کہے بغیر ہی مقابل پر واضح رعب ڈال دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے دل بھر کے ملاقات کرنا شروع کر دیتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ وہ سکون اور اطمینان کا چلتا پھرتا مفہوم بن جاتا ہے۔ دعا کشتی پر سوار اس شخص کی طرح مانگو کہ جس کی کشتی سمندر کی تیز اور اونچی لہروں میں پھنس گئی ہو اور اس کو بس اللہ ہی یاد آ رہا ہو۔ جس طرح بیماری کی شدت میں منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور میٹھی چیز بھی میٹھی نہیں لگتی، اسی طرح گناہوں نے ہمیں اتنا بیمار کر دیا ہے کہ نیکی کا میٹھا ذائقہ بھی ہمیں کم ہی محسوس ہوتا ہے۔ بیہودہ سوال اور گھٹیا مذاق بیوقوفوں کی تفریح اور جاہلوں کا ہنر ہے۔ جو آج مفت کی نصیحت قبول نہیں کرے گا، کل اسے مہنگے داموں افسوس خریدنا پڑے گا۔ شہد کی مکھیوں کے اتفاق سے شہد بنتا ہے، اللہ نے اتفاق میں کتنی لذت رکھی ہے۔ جس گناہ سے دنیا ہی میں پکڑ ہوتی ہے وہ ظلم ہے۔ لمبی زبان انسان کی زندگی کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ محبت اور عزت کے لیے جھک جاؤ، لیکن کبھی جھک کر محبت یا عزت مت مانگنا۔ خود کو ہر ایک سے اعلیٰ اور افضل اور دوسروں کو حقیر جاننا ہی تکبر ہے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے کہ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ حرام کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی، لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہیں۔ راہ کی دشواریاں منزل کے قیمتی ہونے کی علامت ہے۔ دو آدمیوں سے ہوشیار رہو، ایک وہ جو تمہیں وہ عیب بتائے جو تم میں نہیں، اور دوسرا وہ جو تمہیں وہ خوبی بتائے جو تم میں نہیں۔ 3 چیزیں دل کو سخت کرتی ہیں: بغیر تعجب کے ہنسنا، بغیر بھوک کے کھانا اور بغیر ضرورت کے باتیں کرنا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہر آدمی اپنے سے زیادہ عقل مند کے سامنے بے وقوف ہے، اور آپ کو آپ سے زیادہ عقل مند آدمی ہمیشہ ملے گا۔ اگر تمہیں زیورات کی خواہش ہے تو پھر کان میں سوراخ تو ہوگا۔ ساری لذت راستے کی ہے، منزل کی نہیں۔ قید میں کیوں رہتے ہو جب دروازہ مکمل کھلا ہوا ہے؟ خوف کی سوچ کی الجھن سے باہر نکلو۔ حرم میں داخل ہونے کا دروازہ
تمہارے اندر ہے۔ اے انسان، اللہ کی دی ہوئی مہلت کو اپنی طاقت نہ سمجھ۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے، اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ جب دکھ بہت زیادہ ہو جائے تو حل صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس سے تعلق مضبوط کیجیے، مسئلے حل ہو یا نہ ہو، لیکن زندگی پرسکون ہو جائے گی، اور پھر اللہ راستے بھی نکال دے گا۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ جو تم سب سے کہتے ہو وہ صرف رب سے کہا کرو۔ ہر انسان کی بہتری اللہ انسان سے بہتر جانتا ہے۔ غریب پر احسان کرو، کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمیں ہونا کیا چاہیے۔ بے ادب اور بدتمیز لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کے بجائے ان سے بچ کر نکلنا چاہیے۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کیجیے، سازشیں نہیں۔ کسی کی شخصیت میں خامیوں کی کیلیں اس بے رحمی سے مت ٹھوکے کہ ساری زندگی ان میں سے خون رستا رہے۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے دور رہیں۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں، اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ دنیا میں کوئی بھی شخص بے شمار اور عظیم غلطیوں کے بغیر عظیم کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ عارضی نفرت ہو تو کہیں نہ کہیں گنجائش باقی رہتی ہے، لیکن بغض پیدا ہو جائے تو محبت کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جس شخص کو قرض لینے اور خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ ایسے مکار اور فسادی شخص سے ہمیشہ چوکنا رہو، جو کسی کے پاس بھی بیٹھے اس سے غیر موجود شخص کی چغلی کرے اور اپنے آپ کو نیک ظاہر کرے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کوشش کامیاب ہو جائے تبھی بے نصیب آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ دعاؤں سے اپنے نصیب بدلو۔ چراغ بجھنے سے انکار کر دے تو آندھی بھی پسپا ہو جاتی ہے۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ جو امید چھوڑ دیتا ہے اسے پوری کائنات چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالی کا ڈر اور اچھے اخلاق ہے۔ صبر کرنے کے لیے اللہ سے محبت ضروری ہے۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو صبر نہیں رہتا، برداشت کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے، لیکن صدقہ دینے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اس کو بلند کر دے گی، اور جس چیز سے یہ نرمی کھینچ لی جائے گی تو اسے پست کر دے گی۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد اور نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف اور مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
جو اپنے نفس کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگاتا، اس کا نفس بغیر ارادے کے ہی شیطان کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، کیونکہ نفس کے لیے لازم ہے کسی نہ کسی عمل میں مصروف رہنا۔ قیامت کے دن دنیا دار لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بیماریوں میں بڑی بیماری دل کی ہے، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی دل آزاری ہے۔ اپنوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنے کے بدلے آپ کو بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ سامان کم رکھیے، اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں ارمان کم رکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں یہ دعا نہیں کرتا کہ دشمن مر جائے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ دوست زندہ ہو جائے۔ اللہ کی عطا پر شکر، مصیبت پر صبر، غلطی پر ندامت اور گناہ پر توبہ، یہی بزرگی کا راستہ ہے۔ بہت قیمتی ہو کر مفت ہو جانا بزرگی ہے۔ تم وہاں سکون چاہتے ہو جہاں آدم علیہ السلام کو امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جس کو دنیا کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، اس کے جینے کا سلیقہ ہی جدا ہوتا ہے۔ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو پستی سے بلندی کی طرف لے جائے رزق ہے۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کے بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ شکووں کی دکان پر مصیبت ہی کا کاروبار چلتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا ہی سیکھ لو۔ اگر اللہ کو معذرت اور ندامت کا سجدہ پیش کر دو تو پھر وہ راضی ہے۔ جس کو اللہ نے ولی اور بزرگ نہ بنایا ہو اور وہ بزرگی کا اظہار کرے تو وہ خود پریشان ہو جائے گا۔ طاقت انسان سے عاجزی چھین لیتی ہے، عاجزی چھن جائے تو انسان نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا۔ آپ نے فرمایا، لمبی خاموشی کو اختیار کرو، کیونکہ یہ شیطان کو بھگاتی ہے اور دین کے معاملات میں تمہاری مددگار ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ آدمی فرشتہ تو نہیں بن سکتا، لیکن کوشش کرے تو انسان بن سکتا ہے، جو اس کے اختیار میں بھی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔
فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک اور ملت کھا جاتی ہے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ اسی لیے کہتے ہیں جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ دوست کے انتخاب سے پہلے تحقیق کر لینا جائز ہے، لیکن کسی کو دوست کہہ لینے کے بعد اسے کسی آزمائش سے گزارنا بددیانتی ہے۔ اے مولا، تو نہیں ساتھ تو ساری دنیا میں ہر چیز کا نام فقط اداسی ہے۔ سوچ انسان کو بڑا بناتی ہے اور کردار رتبے کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو۔ حرص اور لالچ سے کوئی فائدہ نہیں، جو ملنا ہے وہی ملے گا۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جس کا دعویٰ ہو کہ اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا جہالت ہے۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ فاسق کے گھر کی مثال پختہ اور خوبصورت قبر کی مانند ہے، جس کے اندر دیکھا جائے تو گندگی اور تعفن کے علاوہ کچھ نہیں۔ لالچ کا بندہ ایسا غلام ہوتا ہے جسے کبھی آزادی نصیب نہیں ہوتی۔ تمہارا بہترین تجربہ وہ ہے جس سے تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں سے زیادہ اپنے عیب پر نظر رکھے۔ چھاؤں دیتے ہیں جو صحرا میں کسی کو، دل ایسے درختوں کو ولی کہتا ہے۔ اور جو قرآن سے جڑ گیا بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ اذان تو ہوتی ہے اب مگر نہیں کوئی مؤذن بلال سا، سر بہ سجدہ تو ہے مومن مگر نہیں کوئی زہرا کے لال سا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا تقسیم کرو گے اتنا ہی بڑھے گا۔ محنت کرنی ہے تو پہلے اپنے اوپر کرو، جنگ اگر لڑنی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ سے لڑو اور خود سے جنگ جیتو، اور خود کو اس قابل بناؤ کہ لوگ تمہیں بلائیں۔ بھلا وہ شخص اپنے پیٹ یا شکم کے روزے سے کیا حاصل کر پائے گا جس کی زبان، کان، آنکھیں اور ہاتھ پیر روزے دار نہ ہوں۔ مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے۔ فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، جس پر اللہ کرم کرتا ہے وہ بچا ہے حرص و ہوس اور غصے سے۔ تم تنہا ہو اور وقت کے دل شکن لمحات تمہارے سینے کے احساس کو پامال کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ تم اس دنیا میں تنہا ہی آئے تنہا ہی جاؤ گے، تو پھر تنہائی سے کیوں گھبراتے ہو؟ اگر تمہاری عبادت تمہیں مسجد سے باہر برائیوں سے نہیں روکتی تو وہ پھر عبادت نہیں عادت ہے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا، اور اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ وہ رب تمہارے ایک ایک آنسو کا حساب لے گا، وہ بھی جو تم نے دیے
اور وہ آنسو بھی جو تمہیں کسی نے دیے۔ محبت ناز ہے، یہ ناز کب ہر دل سے اٹھتا ہے، یہ وہ سنگ گرا ہے جو بڑی مشکل سے اٹھتا ہے۔ فرش تاج کوئی نام و نشاں مل نہ سکا، میں جسے ڈھونڈ رہا تھا میرے اندر نکلا۔ رونا بہت آسان ہے، مگر درد کو اندر چھپا کر مسکرانا بہت مشکل ہے۔ جب دنیا کے دھوکے میں آنے لگو تو یاد کرو وہ آخری سفید لباس، چیخیں، صدمہ، چارپائی اور جنازہ۔ اللہ کے بندوں کی راہ محبت و عشق کی راہ ہے۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو۔ کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں۔ غافل نہ ہو خودی سے، کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دلبرانہ، کردار کاہرانہ۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب کلندرانہ۔ یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بنی یا بندہ زمانہ۔ ڈر اس کو لگتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو اسے کوئی ڈر نہیں۔ اللہ سے دوستی کرنی ہے تو اس کے دوستوں سے دوستی کرو۔ قتل نفس سے ممکن تھی موت میری، ضرب لا الہ سے کر لی خودکشی ہم نے۔ صرف پھول ہی نہیں، کچھ دکھ بھی صدا مہکتے ہیں۔ طواف کعبہ میں مشغول رہ گئے حاجی، بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی۔ ایک واہ کی حسرت اس خاک کے پتلے سے نہ جانے کیا کیا کرواتی ہے۔ فنا ہو جانا باقی رہنے والوں کی ابتدا ہے۔ اپنے معبود کو اپنا محبوب بنا لینے کا نام بندگی ہے۔ وہ ادائیں دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح ہے زمانہ۔ اے جنوں کیوں لیے جاتا ہے بیاباں میں ہمیں، جب تجھے آتا ہے گھر کو ہمارے صحرا کرنا۔ ایک سودائی ایک ہرجائی، در بدر میں ہوں جا بجا تو ہے۔ مومن کو کبھی رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ یاد رکھیں ہر کوئی آپ کو ٹھکرا سکتا ہے، مگر ایک رب ہی تو ہے جو کبھی آپ کو نہیں ٹھکراتا، چاہے آپ کے گناہ ریت کی ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پتہ ہے کہ اصل ضمیر کیا ہے، کہ جھگڑے میں صحیح ہونے کے باوجود بھی اندر سے آواز آئے کہ ہم غلط بھی تو ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی بہت زیادہ تعلیم جہالت اور بہت زیادہ قوت کمزوری بن جاتی ہے، اور یہ سب توفیق کے نہ ہونے سے ہوتا ہے۔ خدا کے لیے جینا خدا کے لیے مرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ روح کی غربت حقیقی غربت ہے۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو زمین پر بیٹھ کر چاند پر داغ کی تہمت لگاتے ہیں۔ دھوکہ وہ جنگل ہے جہاں خلوص کو شکار ہونا پڑتا ہے۔ ہر ظالم اور جابر کا زوال یقینی ہے۔ جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔
جس نے باپ کی طرف تیز نگاہ کر کے دیکھا وہ فرما بردار نہیں ہے۔ ملعون ہے وہ جس نے مومن کو نقصان پہنچایا یا دھوکہ دیا۔ تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دو، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ ہے جو تم خود اپنے ذات پر کرو گے۔ جب تک ایمان پورا نہیں ہوتا انسان بے غم نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی خودی کھو چکا ہے، اس کھوئی ہوئی چیز کی جستجو کر۔ قابل تعریف یہ تقسیم میں خانے میں ہے، جس کو جتنی پیاس اتنی اس کے پیمانے میں ہے۔ شیخ کرتا تو ہے مسجد میں خدا کو سجدے، اس کے سجدوں میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ سکون قلب کی تلاش کا پہلا اور آخری مقام اللہ کا ذکر ہے اور اس کی یاد ہے۔ تمہارے ڈھونڈنے والے کچھ ایسے کھوئے ہیں کہ ان کو آپ ہی اپنا نشان نہیں ملتا۔ جس کو وہ ذات اپنا سمجھے اسی کو اپنا نام پکارنے کی اجازت عطا فرماتی ہے۔ دوسرا پکار ہی نہیں سکتا، دوسرے کے لیے اجازت ہی نہیں۔ بس یہ بات یاد رکھیں، میں تیرا ہو چکا ہوں زمانے سے کیا غرض، اے جانے جا مجھے تیرے غم کی تلاش ہے۔ توبہ کرنا ضروری ہے اور اس پر قائم رہنا کمال ہے۔ تجھے جو کچھ چاہیے اللہ سے حاصل کر، صرف اسی ذات نے آخر تک تیرا ساتھ نبھانا ہے۔ اترا ہوا ہے ذہن سے چھیڑو نہ ذکر یار، یاد آ گیا تو پھر سے بھلایا نہ جائے گا۔ اے بردبار رحم کرنے والے، ہمیں اپنی خاص قربت عنایت فرما، جس کے ہوتے ہوئے کوئی تنہائی نہ ہو۔ آسمان یعنی یہ کائنات اسی کا بنایا ہوا ہے، وہ جب چاہے گا اسے سمیٹ لے گا، مگر اس کی ذات ہمیشہ قائم رہے گی۔ بندے ہمیشہ کعبے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، مگر اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے دل کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو خود کو فنا کر کے حق کے ساتھ باقی ہو جائے۔ جس نے مخلوق سے مانگا یقیناً وہ اپنے خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ دنیا میں سب سے آسان راستہ اللہ کا ہے۔ اللہ کا راستہ صاف نہیں تو پھر ہے کیا دنیا میں؟ اس راستے میں کہاں الجھن ہے؟ بس جتنا اللہ نے بتایا اتنا صحیح ہے۔ جس مالک کی ملکیت ہے اس کی پرورش اور اس کی ہلاکت دونوں مالک ہی کے قبضے میں ہے۔ اللہ کے کسی دوست کو ڈھونڈ، در بدر پھر کوچا بکوچا جا، تلاش کر تلاش کر تلاش کر۔ کوشش کرو کہ تم داڑھی اور سر کے نہیں بلکہ عقل اور دین کے بزرگ بنو، تاکہ تم عقل کل کی طرح باطن کو دیکھنے والے بن جاؤ۔ وہ لوگ اپنے گریبان میں بھی جھانکے جو لوگ سب کے عیب و ہنر دیکھ رہے ہیں۔ عبادت توبہ کے بغیر درست نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ مقام ابتدا ہے اور بندگی مقام انتہا۔ روح و قلب میں اللہ کو ڈھونڈ، نقش دیار یار کو اپنی گلی میں ڈھونڈ۔ ایک کائنات ہے تیرے اندر چھپی ہوئی، جو کچھ بھی ڈھونڈنا ہے وہ اپنی خودی میں ڈھونڈ۔
عزت در حقیقت وہ ہوتی ہے جو بندے کو خدا کے دربار میں حاضر کرے، اور ذلت وہ ہے جو انسان کو خدا سے غائب اور غافل کر دے۔ توکل کی نشانی یہ ہے کہ رزق پانے سے دل خوش نہ ہو اور رزق کے نہ ہونے سے دل غمگین نہ ہو۔ عبادت پر ناز کرنے والا گناہ گار ہے، اور گناہ پر عذر کرنے اور شرمندہ ہونے والا قابل معافی ہے، فرما بردار ہے۔ ایک امید پس دیدہ تر زندہ ہے، فاختہ خون میں لت پت ہے مگر زندہ ہے۔ حادثہ یہ تھا میرا رخت سفر لوٹا گیا، اور معجزہ یہ ہے میرا شوق سفر زندہ ہے۔ بولنے والے کے الفاظ اس کا عکس ہیں، اور سننے والا ان الفاظ کو کیسے سمجھتا ہے یہ اس کے کردار کا عکس ہے۔ عشق صرف اگر چہرے سے ہوتا تو خدا کردار نہ بناتا۔ دو طرح کے لوگ کہیں نہیں پہنچ سکتے، ایک وہ جنہیں چلنا نہیں آتا اور دوسرے وہ جنہیں رکنا نہیں آتا۔ انسان خوش فہمیوں سے نکل آئے تو زندگی کے اصول آئینے کی طرح صاف شفاف نظر آتے ہیں۔ وفاداری کا مطلب ہے کہ جو بھی تم پر بھروسہ کر رہا ہے اسے مایوس نہ کرو، اپنے علم پر عمل کرو تاکہ اس کے بعد اس کی برکت سے دوسرے علوم کی راہیں تم پر کھل پائیں۔